السلام علیکم۔ الحمدللہ ذوالحجہ کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ یہ دن اللہ کے ہاں بہت فضیلت کے حامل ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم یہ دن عید کی شاپنگ کرنے، گھر کی خرید و فروخت کرنے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنے، پکوان کے لیے مسالہ جات اکٹھا کرنے اور جانوروں کے ساتھ سیلفیاں لینے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ سب کام بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں خاص اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں۔ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں شدید عمل اللہ کا ذکر ہے۔ نیک اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، جہاد بھی افضل نہیں ان دنوں سے؟ فرمایا، جہاد بھی افضل نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے مال بھی لے جائے، یعنی اس کی جان بھی چلی گئی، اس کا مال بھی چلا گیا، وہ زیادہ افضل ہے۔ باقی کوئی عمل اتنا زیادہ افضل نہیں۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیوں اللہ نے ان ایام کو زیادہ افضل بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے شان و شوکت بخشی ہے کیونکہ یہ وہ دن ہیں جس میں ساری عبادات ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں، اور کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں ساری عبادت ایک ساتھ آتی ہوں۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ یہ تکبیرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ بھی پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کے بعد یہ بھی پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پست آواز میں تکبیرات کہیں۔ اگر گھر میں نامحرم نہ ہوں تو عورتیں بھی اونچی آواز میں تکبیرات کہیں تاکہ بچے بھی سن کر پڑھیں، کیونکہ ماں جو کہتی ہے نا، بچے بھی وہی کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفہ کا روزہ، اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس کا روزہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آنے والے اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے اور 10 محرم کا روزہ اور ایام 20 مہینے کے 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ رمضان کے مہینے جن کے قضا ہوئے تھے، وہ ان دنوں میں قضا کر کے اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں۔ جو کہ شوال میں روزے نہیں رکھ سکے تھے یا پھر ذوالقعدہ میں روزے نہیں رکھ سکے تھے، وہ ذوالحج میں روزے اپنے پورے کر سکتے ہیں۔ اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ افضل عمل قربانی ہے۔ افعال میں تسبیحات اور اعمال میں قربانی ہے۔ ان دنوں اپنی زبان کو غیبت، چغلی، گالی اور لغو باتوں سے دور رکھیں۔ تسبیحات پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی اپنی زبان کو کسی بھی قسم کی بدگمانی، تجسس، ٹو لگانا، عارضی دلانا، نفرت دلانا اور بغض وغیرہ ان ساری چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی بالکل نہ کریں اور اپنے شر سے اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھیں۔ صبر اور عفو درگزر اختیار کریں، اچھا اخلاق اختیار کریں، اول وقت پر نماز پڑھیں، قیام لمبا کریں، ہو سکے تو تہجد بھی پڑھیں، روزہ رکھیں، ہو سکے تو حج کریں، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کریں، دو ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کروائیں اور اپنے نفس اور نفسانی خواہشات پر قابو پائیں، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھیں، بالخصوص گناہ کبیرہ اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائیں، اس لیے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کا پاس یا لحاظ رکھنا ہے۔ اس میں ہم گناہ یا معصیت والے کام نہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ افضل ہیں۔
اس میں خوب نیکیاں کریں، خوب اپنے نفس کو برائیوں سے بچا کر رکھیں۔ یہ 4 مہینے بہت حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کا احترام کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی پر یہ دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ نیکی کے کاموں میں سعید بن جبیر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اتنی عبادت میں کوشش کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، خاص کر کے ان 10 دنوں میں ان کی ایام کی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔